بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. علماء کرام، معزز سامعین، دین ماور بہنوں، ہمارے اس مسجد کے ذمہ داران، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو آج یہاں ایک خاص مسئلے کو سمجھانے کے لیے اپنے گھر میں اللہ نے موقع عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم تمام حضرات شکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جمعیت اور مسجد کے ذمہ داروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ مجلس سجائی اور بسائی. ہمارے عزیز شیخ معاذ ہمیں کچھ جو کہنا تھا تمہیدی بھی باتوں بہت کچھ کہہ گئے ہیں، اب ان کو واپس سے ریٹرن لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہمیں جو کہنا تھا ہمیں اس سے فارغ کر دے بہت کچھ باتیں بتا کر کے. دوستو، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی ہر بات مدلل رکھی ہے. کوئی چیز اسلام میں بغیر دلیل کے نہیں ہے. سمجھے؟ ہر چیز کی ایک دلیل ہے اور ٹھوس دلیل. کہا جاتا ہے کہ ہمارے بر صغیر کا سب سے پہلا مناظرہ دلی میں ہوا شاہ عبد العزیز کے زمانے میں. انگریز آ گیا تھا اور سمجھتے ہیں کہ اکبر کے زمانے ہندوستان میں دلی نہیں پہنچا تھا، ابھی بس قدم رکھ رہا تھا. اسی لیے انگریزوں سے جہاد کا سب سے پہلا فتویٰ بھی کس نے دیا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اور اکبر کا زمانہ ختم ہوا تھا تو غیر مسلم بہت زیادہ قوت پاور طاقت میں تھے. تو کسی نے چیلنج کیا کہ اللہ ہندو تھا کہ اللہ مسلمان. مناظرہ کس موضوع پر تھا؟ ہندوؤں نے کہا اللہ ہندو ہے اور عیسائیوں نے کہا اللہ کرسچن ہے اور مسلمان کہتے ہیں اللہ کیا ہے؟ مسلمان ہوگا. اب مناظرہ ہوا، ہر ایک نے اپنی اپنی دلیل دی. جب مولانا سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ مسلمان ہے، ہم سب کی دلیلیں رد کر دیں، آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ مسلمان ہے. کہا اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے.
کیا نہیں سمجھے؟ اللہ نے قرآن میں فذبحوا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا تم کو کہ تم بقرہ ذبح کرو۔ اگر ہندو ہوتا تو کبھی اللہ گائے گو ماتا کو ذبح کرنے کا حکم فبہت الذی کفر۔ ایک چیز بھی مسلمانوں میں دوستو یاد رکھنا، کوئی جو ہے بغیر دلیل کی بات نہیں ہے، ہر چیز مدلل ہے۔ صحابی کا قول ذرا یاد رکھیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے ما من شیء یقربنی الی الجنۃ الا امرنی، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب تک پہنچانے والی ہو، کتنی بھی چھوٹی ہو، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کو بھی بتا دیا۔ اور ادنا چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہم کو جہنم تک پہنچانے والی ہو، ہمارے نبی نے وفات سے پہلے اس کو بھی بیان کر دیا۔ یہاں تک کہ اڑتے ہوئے پرندے میں کیا ہمارا اسلام تعلیم دیتا ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا۔ ہم روزے نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، لیکن معاملات میں عبادات کے مسائل تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن معاملات کے مسائل کبھی نہیں سیکھتے۔ معاملات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، معاملات سے تعجب کریں گے ہماری نادانی۔ حقوق العباد میں معاملات میں بعض محدثین نے سب سے پہلے کتاب النکاح، کس کا؟ کتاب النکاح کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض محدثین نے سب سے پہلے کتاب البیوع، تجارت کا بیان رکھا ہے۔ آپ اٹھائیں سیاست ستہ دیکھیں، حدیث کی کتابیں دیکھیں، کچھ نے بلوغ المرام اٹھا کے دیکھیں، کتاب البیوع کے بعد کتاب التجارہ، کتاب النکاح، اور یا اس کے بعد ایک شخص نے، یہاں سے تقریباً 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 5 طلاق دیا۔ کتنی؟ 5 طلاق دینے کے بعد بھی 6ٹھی مرتبہ رکھنے کے لیے مزید ہے۔ سوچئے ذرا، وہ عورت ذرا درس میں آنا شروع کی تھی، کچھ اس کو دین کی سوجھ بوجھ آئی حلال و حرام کی، تو اس نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا ایسے ہمیشہ طلاق دیتے رہیں گے، رجوع کرتے رہیں گے؟ اللہ اکبر! تو پتہ چلا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ طلاق نہیں ہو سکتی، آدمی 2 مرتبہ رجوع کر سکتا ہے، تیسری مرتبہ رجوع نہیں کر سکتا۔ جب مجلس بیٹھی، ہم کو بلایا گیا، تو شوہر سے میں نے پوچھا اللہ کے بندے، مسلم ملک کا کہا ہے، اللہ کے بندے 5 مرتبہ طلاق تو نے کیوں دیا؟ تمہاری بیوی تو کب تم پر حرام ہو گئی؟ تو کہتا کیا ہے شیخ صاحب، بات اصلی ہے، ہم تو کبھی پڑھے لکھے ہیں نہیں، ہم نے نکاح اور طلاق کا مسئلہ جو سیکھا ہے انڈین فلمیں دیکھ کر کے کی رکھا ہے۔ یہ اس کا جملہ تھا، انڈین شاید کبھی نکاح اور طلاق کوئی فلم نکلی رہی ہوگی، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کا اور طلاق کا طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ انڈین فلم کے ذریعے۔ ہماری اتنی بڑی نادانی ہے۔ ابھی ہم بتایا، اس کو ہم ان لفظوں میں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مارکیٹ میں قانونی طور پر بزنس کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک کہ تجارت کرنے کے مسائل اس کو معلوم۔ سوچا آپ نے؟ عمر ابن الخطاب کیا کہتے ہیں؟ آج یہی کہیں گے نا، سرکاری طور پر لائسنس کسی کا بنتا ہی نہیں تھا جب تک کہ آج کے اسلام یہ نہ ثابت کر دے کہ ہاں ہم نے تجارت کے مسائل سیکھ لیا ہے۔ اور آج معاملہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا میرے بھائیو۔ جس طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں، دنیا سے شرک مٹانے کے لیے آئے تھے، کفر مٹانے کے لیے آئے تھے، جہاں
قتل و غارت اور خون ریزی مٹانے کے لیے آئے تھے، قبر پرستی صنم پرستی مٹانے کے لیے آئے تھے، وہیں ساتھ ہی ساتھ معاملات نکاح اور طلاق کے ذریعے جو عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اس کو بھی مٹانے آئے تھے، اور مارکیٹ میں جو لین دین ناجائز طریقے اور ایک دوسرے پر بطور ظلم ہوتا تھا ان تمام غلط تجارت و بزنس کو مٹانے کے لیے بھی آئے تھے۔ اور اس کی دلیل اللہ اکبر، ویل للمطففین، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا تَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ نہ نماز کا ہے نہ روزے کا، وہ بے ایمان جو مارکیٹ میں کم وقت دیتا ہے تو زیادہ لیتا ہے، اور لیتا ہے تو دبا کے زیادہ لیتا ہے، ڈنڈی مار نا بے ایمان، وہ ڈنڈی ماروں کے بارے میں قرآن آیت نازل ہو رہی ہے۔ دیکھا، ویل للمطففین، جہنم کا ویل کے دو معنی، ایک تو تباہ اور برباد ہو جائے، اور دوسرا معنی عبداللہ بن مسعود کا ویل فی واد فی قعر جہنم، جہنم کے گڈھے میں ایک گڈھا ہے، اور کتنا بڑا گڈھا کہ اگر اس میں ایک پتھر چھوڑا جائے تو 70,000 سال اس کو پہنچنے میں لگے۔ وہی ویل جو گڈھا ہے، یہ ڈنڈی مار بزنس مین جو ہیں سب کو اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا دیکھیں بزنس، ہم کیا سوچتے ہیں ایسے لے کے سامان کھڑے ہو جائیں بیچ لیں، اور بڑے عجیب سی بات، پوری دنیا کے اندر آیت نازل ہو چکی تھی ویل للمطففین، مدینہ طیبہ میں ویل للمطففین آیت نازل ہو گئی۔ ہجرت کے تقریباً 7ویں سال کچھ اس کے آگے پیچھے یمن قبیلے دوس کے ایک شخص کو یا اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائی، جس میں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ایمان لائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کے لوگ، تو بڑا شوق آیا کاش مدینہ جا کر کے نبی سے ملاقات کریں، اب بے قرار تھے، نبی سے ملاقات کریں۔ قافلہ لے کر کے آنے لگے تو کشتی اور کہیں بھٹک گئی۔ ایک عرصے دراز کے بعد رات کو پہنچے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کے ساتھ رات کو مدینہ پہنچے۔ پڑاؤ کہاں ڈالتے؟ کچھ مرد بھی ہیں، کچھ عورت بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور آئے تو اسی مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا۔ بڑے شوق، بڑے خوش تھے کہ اذان فجر ہوگی، نبی علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں گے، تو یہ آنکھیں نبی کے دیدار سے مالا مال ہو جائیں گی۔ کتنی تمنا، کتنی خواہش لے کر کے آئے تھے کہ آج اللہ کے رسول ملاقات ہو گئی۔ فجر کی اذان ہوئی، لوگ اکٹھا ہو گئے اور اللہ کے رسول نہیں آئے، اللہ کے رسول آئے نہیں۔ اب لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی اللہ کے رسول، بھائی اللہ کے رسول تو اس وقت خیبر میں یہودیوں سے جنگ ہو رہی، وہاں اللہ کے رسول گئے ہوئے ہیں، مدینے میں اللہ کے رسول ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کہاں ہے اس وقت؟ خیبر میں۔ چلو کب آئیں گے؟ اب تو اللہ ہی جانتا ہے کب لوٹیں گے، جب جنگ ختم ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے صبر کر کے۔ اب آئے ہیں، اب جنگ میں تو نہیں جائیں گے، انتظار کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نہیں آئیں گے۔ اذان کے بعد انتظار کی گھڑی پوری ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، امام صاحب آئے، نماز پڑھانے لگے، اور پہلی ہی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جیسے آیت پڑھی تبھی تو بالکل نئے تھے، مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ نماز بات کری جائے یا رکھی جائے، تو ان کے زبان سے نکل گیا میرے محلے کا فلاں بن گیا تھا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔
ہمارے محلے میں جو فلاں بنیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. کیوں؟ وہ کم وقت ایسے ہی کرتا ہے، لیتا ہے تو دوا زیادہ لیتا ہے، وہ دیتا تو. اب سارے نمازی سوچ رہے کون بات کر گیا نماز کے اندر، کہاں کا بن گیا ہے. تو میرے بھائی لوگوں نے بتایا بعد میں کہ نماز میں بات نہیں کی جاتی. کہا نہیں، جیسے قرآن نے کہا ہمارے محلے میں ایک بنیا ہے ایسے ہی کرتا ہے. اس نے 2 پیمانہ رکھا ہے. اگر کوئی دینے کے لیے آیا تو بڑے والے سے لیتا ہے، اور جب دینے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹے والوں سے. اللہ اکبر. میرے بھائی اس کا مطلب پوری دنیا میں کاروبار غلط طریقے سے ہو رہا تھا. اور ایک بات اور بتائیں دوستو، مارکیٹ کا نظام، لین دین، بزنس و تجارت کا اگر خراب ہو جائے تو جانتے ہیں یہ اتنا بدترین فساد ہے قوم میں، امت میں، ملت میں، شہر میں. اتنا خطرناک بگاڑ ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے لین دین میں اور بزنس کرنے میں بے ایمانی اور غلط کاریاں شروع کی تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام ہے نا، شعیب علیہ السلام کو باقاعدہ مارکیٹ کا نظام درست کرنے اور لوگوں کو صحیح تجارت کرنے، غلط تجارت کرنے سے منع کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ ایک نبی کو بھیجا. یہ اس سے اہمیت معلوم پڑتی ہے کہ مارکیٹ کا نظام درست ہونا کتنا ضروری ہے. تو دوستو اب آگے ذرا سنو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، عبداللہ بن عباس کا، ترمذی وغیرہ کی روایت، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اہل مدینہ کے کیا رویہ رہا؟ مدینے والے جو ایمان لا چکے تھے صحابہ، ان پر کیا اثر ہوا؟ اب ذرا سنیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم کو بھی ایسے ہی بنا دے. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ اے دنیا کے لوگوں، ان اہل المدینہ کانوا اخبث الناس کیلا، کانوا اخبث الناس کیلا. اے لوگوں، دنیا میں سب سے بے ایمان تجارت کرنے والے کون تھے؟ مدینے کے تھے. اخبث الناس، مدینے کی مارکیٹ سب سے بدترین مارکیٹ سمجھی جاتی تھی. لیکن قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، ویل للمطففین. کہتے ہیں اسی ایک آیت نے اہل مدینہ کی اصلاح کی. فَكَانُوا أَحْسَنَ النَّاسِ كَيْلًا، دنیا کے سب سے اچھے بزنس مین بن گئے. یہ ایمان ہے. ایمان اگر درست ہے ذرا سوچیں. اسی لیے ابھی میں نے کہیں کہا دوستو، سارے اعمال کے بنا اور بگاڑ کا دار و مدار اللہ نے ایمان پر رکھا ہے. آج لوگ کہتے ہیں بس یہ لوگ بس جہاں جائیں توحید 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 توحید. ارے کچھ اور مسائل بیان کرنے، توحید کیا، مسلمان کیا کر رہا ہے اس پر. ارے اللہ کے بندے، کبھی سوچا نہیں ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ، جتنی پریشانیاں آئی ہیں ایمان کی بگاڑ کو، توحید میں خلل آنے کی وجہ. کیوں؟ اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایمان درست ہو، یہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا دل صحیح ایمانوں میں مومن بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اور مسند احمد بن حنبل کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اے لوگو، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، جب تک آدمی کا دل درست نہ ہو تب تک اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا. اور ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا
حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ انسان کی زبان بھی درست نہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں پورے بنی اسرائیل یہودیوں کو دیکھ لیں، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ جب بھی کسی عالم نے ان کے مرضی کے خلاف کوئی بات کی اس کو قتل کر دیا۔ امر بالمعروف نہیں کرنے والے علماء، یہاں تک کہ انبیاء کی باتیں اگر ان کے خلاف پڑی تو یقتلون النبیین، نبیوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ اتنی بڑی حرکت کس نے کیا؟ اور سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیں، پورے مدینے میں ہمارے مشائخ موجود ہیں، 23 سال نبی علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن کسی نے قتل کرنے کی سازش نہیں کی۔ کفار مکہ نے ایک مرتبہ کیا تھا، کب؟ جب مدینے میں تھے۔ اس کے بعد دنیا میں کبھی کافروں نے سازش نہیں کی کہ نبی کو قتل کرو۔ لیکن 2 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا اور 2 مرتبہ قتل کی سازش کی گئی، تو کون تھے؟ یہودی۔ ایک مرتبہ تو جب آپ گئے دیت کا مسئلہ اٹھانے کے لیے کہ بھائی پیسہ دو، وعدے کے مطابق دیت دینی ہے، تو یہودیوں نے کہا بہت اچھا ابھی کرتے ہیں، اصل میں گرمی بہت زیادہ ہے، کمرے میں بیٹھانے کی جگہ نہیں ہے، ہوا نہیں لگی، یہ دیوار کے آڑ میں سایہ ہے، بیٹھ جائے، اس سے اچھی ہوا آ رہی ہے۔ اللہ رسول بیٹھ گئے۔ اتنے میں یہودیوں نے سازش کی، اچھا موقع ہے ان کو ختم کر دینا کا، پتھر لے کر کے جاؤ اوپر، ٹھیک ان کے سر پہ گرا دو، تاکہ دیکھا یہودی۔ اور پھر جنگ خیبر میں زہر کس نے دیا؟ اتنی کون سی حرکت ہے جو یہودیوں نے نہ کیا ہو؟ لا تزال تطلع خائنۃ، آج تک پوری دنیا میں فساد پھیلانے کے ذمہ دار کون ہے؟ یہودی۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اصل میں تمہارا ایمان بڑا برا ہے، اسی لیے ہمیشہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ سارے قصور کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے؟ ان کے ایمان۔ پتہ چل گیا دوستو، ایمان اگر ہمارا درست ہو تو ساری ہماری آنکھیں بھی درست، کان بھی درست، پیر بھی درست، یہاں معاملہ ہوتا ہے توحید کا۔ اسی لیے اہل الحدیث ہمیشہ سب سے زیادہ زور کس پر دیتے ہیں؟ توحید اور سنت پر۔ اگر توحید، عقیدہ اور عمل درست ہو جائے، آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اپنا دل درست کر لو اور اپنی زبان، یصلح اعمالکم، باقی تمہارے معاشرے کے سارے اعمال اللہ نے ان دونوں عمل کی برکت سے اللہ خود صحیح کر دے گا۔ دوستو بات چل رہی تھی اس ایمان درست ہو۔ نمبر 2، اسلام نے ہمیں حکم دیا تجارت کی ضرورت ہے، بزنس کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کوئی معاشرہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے پاس جو مال ہے ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، لیکن گاڑی نہیں، پیسہ ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، ہم اس گاڑی کے محتاج ہیں۔ ممکن ہے، میرا خیال ہے اتنا بڑا بنگلور سٹی سب کسانوں کے غلے کے محتاج ہوں گے، شاید کسی کے پاس زراعت نہیں ہوگی کہ اپنے گھر کا چاول اور اناج و غلہ کھاتا ہو، سبزی کا محتاج، ساری غذاؤں کا محتاج ہے۔ پیسہ ہے، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ کسی اور چیز کے پاس ہے۔ تو بزنس انسانی ضروریات میں سے ہے، انسانی ضروریات میں سے ہے۔ اسی لیے ہمیں غیر کے پاس جو مال ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کا مال ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا۔ حلال کب ہوگا؟ اسلامی بزنس کے ذریعے۔ اسلامی، اب بزنس کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں بزنس کہتے ہیں بڑے،
بزنس کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بڑے، وذرول بڑے۔ اب بے کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں، بنیادی اصولی چیزیں ذرا سمجھیں تو باقی انشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر فقہ اور بہت ساری جزیات جو ہیں اس سے سمجھا دیں گے، یا اگلے سفر میں رکھ لینا ہے۔ کیا ہے 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی آپ لوگ تو ہیں، یہ تو مدرسے کے مدرسے، ذرا بتائیں، ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے میں صرف بلوغ المرام کی بے ختم ہوتی ہو، تو 1 دن میں تو بے کا فقہ پورا نہیں ہو سکتی۔ کچھ اصول جو اسلام میں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ذرا سوچو میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں ضرورت ہے، وہ مال تمہارے اوپر حلال حرام نہیں ہے، حلال ہے، الا ان تکون تجارتن، الا یہ کہ کیا کر لو تم؟ تجارت۔ اور تجارت بھی کیسے ہو؟ ان تراضٍ، دونوں کی رضامندگی کے ساتھ۔ تجارت، بزنس طرفین کے رضامندگی پر موقوف ہے، کسی پر دباؤ ڈال کر کے کسی کی زبردستی قیمت دے کے کسی کا مال نہیں لے سکتے۔ اب بزنس کس کو کہتے ہیں دوستو؟ بزنس اصل میں یہ با ہے، کیا ہے؟ زیرہ، اس کو با بولتے ہیں نا۔ جب کبھی بات بڑا سودا کریں گے، اور سبزی مولی والا نہیں، 5 کروڑ کا پلاٹ خریدا، زمین، فقیر ہاتھ ملاؤ، یہی ہوتا ہے نا سے، ہاتھ ملاؤ۔ پکے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دونوں کا ہاتھ پھیلتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہو گیا بڑے۔ ہاتھ ملا کر کے بات پکی کرنے والی چیز، یہ تو ہے لغوی معنی۔ شرعی معنی ذرا غور سے سنیں، قیمت کے بدلے کسی کا سامان لینا۔ کس کے بدلے؟ قیمت کے بدلے کسی کا سامان لینا۔ آپ جس کی جو چیز لے رہے ہیں وہ نقدی ہو یا قیمت اس کی بن سکتی ہے، اس کی قیمت بن سکتی ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ ثمن کے بدلے بدعہ، یعنی سامان، قیمت کے بدلے کسی کا سامان لینا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ بدعہ۔ اب اس کے بعد یہ تجارت اس طرح سے حلال کر کے کسی کا مال چرا کر کے کھانا، جھوٹ بول کر کے لینا، نقلی مال دے کر کے لینا، کھوٹا سکہ دے کر کے دینا، دھوکہ دے کر کے دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ کیوں؟ آپ نے اصل میں دغا بازی اور دھوکے سے کام کیا۔ تو سامان دے کر کے، قیمت دے کر کے کسی کا سامان لینا، انترادین، اور دونوں رضا مند ہوں۔ اور یہ بھی سیکھ لیں، بے نے اتنی عجیب سے شکلیں رکھی ہیں، آپ نے بے طرفین کی رضا دونوں، ارے بھائی یہ بھی سنیں نا، کیا سنیں؟ اتنا گواہوں کے سامنے آپ راضی ہیں، اس کے بعد کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نا بھائی، تو بھائی راضی ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص راضی نہیں تو آپ اپنی قیمت واپس لے لیں، وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں۔ اور اس پر اور سنیں، اگر آپ نے رضامندگی کی، کتنی بڑی رعایت کی گئی ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی سامان خریدے، وہ راضی ہے بیچنے کے لیے اور آپ لینے کے لیے راضی ہیں، دونوں راضی ہیں نا، آپ نے پیمنٹ کر دیا اور سامان تھیلی میں آپ نے لے لیا، ذرا سمجھے یہ رضا کتنی ضروری ہے، دلوں میں کوئی کراہت نہ ہو۔ آپ نے چیز پسند کی، اس نے سامان دکھایا اور آپ نے پسند کر لیا، بل بھی بن گیا، بل بھی پھاڑ دیا گیا کہ قیمت آپ نے پوری پیمنٹ کر دی،
اور سامان بھی آپ نے پیک کرا کر کے رکھ لیا، لیکن وہیں پھر آپ نے سوچا بھائی نہیں میں یہ چیز نہیں لوں۔ اذان کا وقت ہو گیا، بس کیا کہا؟ اب ہمیں یہ اب وہ پچھتا رہا ہے کون؟ بیچنے والا۔ ایک ہی پیس تھی، میں نے بیچ تو دیا، کل کوئی آئے گا تو دکھانے کے لیے میرے پاس کوئی سیمپل نہیں رہ گیا، اب وہ ٹھیک ہے نا، کون پچھتا رہا ہے؟ یا خریدنے والا کہتا ہے بھائی ابھی تو کام چل رہا ہے، بے وجہ پیسہ خرچ کر دیا۔ اب دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دل میں اس کے خدشہ پیدا ہو گیا لینے کے، اب سوچتا ہے کہ وہ بیچنے والا اگر اس کو پریشانی ہے تو نہ بیچتا تو بہت اچھا تھا، یا خریدنے والا کہا ابھی تو کام چل رہا تھا اگر نہ خریدتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو اللہ کے رسول فرمائے ابھی بھی چونکہ دل میں خوشی نہیں ہے، ابھی بھی اس بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع خیار۔ اسلام نے اس کو بیع خیار دیکھو، انتراضٍ، دل دونوں راضی ہو اس پر تب وہ اسلامی بیع ہوگی، اور نہیں تو بیع نہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی پچھتا رہا ہے، اگر واپس لے لے، مثلا خریدنے والا بیچارہ پچھتا رہا ہے بھائی واپس لے بہت اچھا ہے، آج تو کہہ دیں گے بھائی واپس لیں یا نہ لیں ہم ذمہ دار نہیں، ہم نے پہلے سے کہا تھا خوب اوپر نیچے دیکھ کر کے لو، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ اور آج دنیا کا قانون بھی کہے گا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، جب تک دونوں جدا نہ ہو جائے تب تک دونوں کو اس بیع کے کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ اگر اسلامی قانون سے کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اور ذرا سنیں، اب اگر اس میں سے بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں لوں، واپس لینا پڑے گا۔ اگر وہ انسان اللہ اکبر دکان کے باہر چلا گیا، دکان کے باہر چلا گیا سامان لے کے، اب بیع کرنے کا اب اختیار ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ آدمی چاہتا ہے میں اپنا کیا بتاؤں خریدنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ واپس آئے صاحب، واپس کرنے کا چانس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ واپس لے لیتے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سنی شاہ فرمایا اگر دکاندار اپنا سامان واپس لے کے اس کی قیمت دے دے تو اقال اللہ اثرتہ، اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس بزنس مین کے ختم کر دیں گے۔ یہ اسلامی تجارت ہے۔ آگے بات سمجھیں۔ نمبر 2، ایک دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، بزنس کو اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب بیع کون سی ہے بھائی؟ جس میں سود نہ ہو، اور سود ہی پر بیع ہو رہی تو اسلامی بیع ہوئی ہی نہیں ہو، نہیں سمجھے؟ وہ تو ابتدا ہی سے سودی کاروبار ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود یعنی تجارت کے ذریعے نفع لیا جا سکتا ہے، اور سود کے ذریعے نفع لینا حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم۔ نمبر 3، بڑا اہم مسئلہ بھی یاد رکھیں، اور اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سامان بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ سامان بیچیں تو اسلام نے یہ مقرر کیا کہ وہ سامان آپ کے پاس موجود ہو۔ آپ نے فرمایا، ایک صاحب نے کہا ہم نے یہ بیچ دیا، آپ نے فرمایا وہ چیز کہاں ہے؟ نہیں ابھی میرے پاس نہیں ہے۔
آپ نے خبردار لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے خبردار اس کو بیچنا نہیں جب تک تمہارے پاس آ نہ جائے۔ تمہارے پاس سامان آ جائے اس کے بعد اس کو تم بیچنا۔ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچتے۔ اور بعض شکلیں جو جائز ہیں وہ مستقل نشست میں بیع سلف ہے اور پتہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کچھ مخصوص شکل آتی ہے کہ سامان ابھی نہیں ہے، قیمت لے لے لیکن سامان بعد میں دیکھا، وہ بیع سلف اور بیع سلف اس کے الگ شکل ہے مخصوص۔ لیکن لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس سامان نہیں ہے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ اور آج کچھ صحیح نہیں ہے، کمپنی والا کہتا ہے پیسہ ابھی جمع کر دیں، سامان 6 مہینے کا آئے گا چونکہ کمپنی بنائے گی تب۔ اب پیسہ چبا لیا اور مال کہا تھا کہ 80% اسٹیل ہوگا اور 20% اس میں میٹیریل میں کیا ہوگا، سریے کے اندر ذرا لوہا ہوگا تاکہ مضبوط رہے۔ اور سامان جب آیا 3 مہینے کے بعد قیمت تو لے چکا ہے اور اس نے ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ 80% لوہا ہے اور 20% اسٹیل ہے۔ ابھی واللہ سے یہی اسی آگے ابھی بیچارہ کان پکڑ کے 5 لاکھ کا نقصان ہوا۔ ما لیس وہ چیز نہیں جو پہلے موجود ہے، سامان لیا بہت غرض ہے، 5 لاکھ درہم، کتنا؟ 5 لاکھ درہم، اور 1 لاکھ کے یہاں کتنا بنے گا؟ 1 کروڑ بنے گا میرا خیال سے، کہ 20 لاکھ بنے گا، 20 لاکھ۔ اتنی بڑی رقم ضائع ہو گئی، کیوں؟ سامان بھیج دیا، جب اس کو ٹیسٹ کرایا تو معلوم پڑا کہ مال نقلی ہے۔ اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہ ہو اس کو نہ بیچو۔ نمبر 4 ایک اور اصول یاد رکھیے گا، وہ بڑا اہم ہے اور اس پر بڑے بڑے کیس بھی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کیس ہائی کورٹ تک جاتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا لا تبع ما لا تملک، جب تک 100% تمہاری ملکیت میں نہ آ جائے تب تک اس کو بیچنا جائز نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ملک تام ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ میرا باپ ہے نا، بوڑھا تو ہو ہی گیا ہے، 10 سال 20 سال میں رہے گا، تو ایسا کریں ہم اپنا حصہ جو ہے وہ 5 کروڑ میں بیچ، 5 کروڑ دے دینا، اور بات میرے باپ مرے گا حصہ بچے گا تم لینا، میں جا رہا ہوں جاپان چلا جاتا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو پیسہ لیا چلا گیا، اب باپ مرا تو کہتا ہم تم کو پہچانتے ہی نہیں۔ اس کا حصہ ہے، حصہ ہے باپ کے نام، تیرا حصہ ہے لیکن مرنے کے بعد لینا۔ تو جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ 100% آپ کی ملکیت میں ہو اس کے بعد آپ بیچیں گے تب وہ چیز بکے گی۔ نمبر 5 دوستو، نمبر 5 بہت آج اسی پر قتل ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالی لا تبع علی بیع اخیک، اگر کوئی انسان تمہارا مسلمان بھائی کوئی چیز خرید رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو جب تک وہ انکار نہ کر دے خبردار بیچ میں نہیں کودنا۔ کیا خیال ہے؟ آج بازو کا پلاٹ بک رہا ہے ان کی، یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں خرید لوں گا تو ملا ہوا ہے، دوسرا خریدے گا، پتہ نہیں کیسے پڑوسی آئے کیا ہو، مشکلات ہو، ہم خرید لیتے ہیں، بعد میں کام آئے گا، نہیں بنائے گا تو باؤنڈری گھیر کر کے اپنا احاطہ بڑھا لیں گے۔
ان کو پتا چل گیا ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور بیچنے والے نے بتا دیا بھائی میں بیچ دے رہا ہوں، بیچ دیا۔ کتنے میں؟ 5 لاکھ۔ ارے کس نے؟ 6 لاکھ لو، میں ابھی تم کو دے گا۔ اللہ اکبر! آپ نے جا کر کی قیامت تک حرام ہوتا رہے گا یہ۔ لا تبع علی بیع اخی، کسی بھائی کا، کوئی بھائی سودا کر رہا ہے، خرید رہا ہے، خبردار جب تک وہ لینے سے انکار نہ کر دے بیچ میں نہیں کودنا، الا کہ بیع من یزید ہو۔ ایک ہے کسی کے بھاؤ پر بھاؤ خراب کرنا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 2 کوڑی کا آدمی ہے، خریدے گا نہیں، لیکن بھاؤ خراب کرنے کے لیے 5 لاکھ میں طے کر رہا ہے، یہ بھی ارے صاحب اس کو چھوڑے 7 لاکھ میں میں بچواؤں گا، بس 50,000 ہم کو 6,500، ہم 1.5 لاکھ کا فائدہ اٹھا دیں گے۔ کچھ نہیں، مقصد تھا یہ خرید نہ سکے بھائی، بھاؤ خراب کر دیا۔ اللہ یہ بھی حرام کمائی ہے، حرام بزنس ہے، اور حرام کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں ہر وہ بیع اللہ نے حرام کر دیا جو ہمارے درمیان بغض کا، اناد کا سبب بنے۔ اور میرے بھائیوں وہ بھی ذرا سنیں، نماز بیع کے اندر غرر نہیں ہے۔ کیا؟ اسلامی بیع کے اندر پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین کسب کیا ہے؟ بلکہ متواتر حدیث ہو گئی ہے، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ اللہ صلی اللہ نے فرمایا کل بیع مبرور، دنیا میں سب سے اچھا پیشہ کیا ہے؟ بھلائی سچائی کے ساتھ کا بزنس۔ کل بیع مبرور، بیع تجارت مبرور جس میں کوئی گناہ اور برائی نہ کی گئی ہو، دغا بازی، دھوکہ دینا۔ اسلام میں بزنس کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے جو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ آپ سامنے والے کو دھوکہ نہ دیں، نہ بزنس کرنے والا اور نہ کسٹمر، کوئی ایک دوسرے کو نہ دیں۔ نبی علیہ السلام مارکیٹ میں گئے، مدینہ طیبہ کے مارکیٹ میں گئے، قصہ مشہور ہوگا، بارش کا زمانہ تھا، اور پرانے زمانے میں گندم کی بوریاں تو آتی نہیں تھی، دیکھیں ہوں گے، وہ کپڑا بچھا دیا جاتا، اسی پر اتنا بڑا وہ یعنی ٹیلا بن جاتا تھا، بیچ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام گزرے، آپ نے اٹھایا تو اتفاقاً اللہ کرنا آپ کی انگلیاں ذرا اندر گھس گئیں، حالانکہ آپ ایک گندم دیکھنے کے لیے اٹھا رہے تھے، انگلیاں اندر گھس گئیں تو ساری انگلیاں گیلی ہو گئی، آپ کی سب گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اناج اور غلہ گندم بیچنے والے، اناج بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا ہے، میری انگلیاں کیوں گیلی ہو رہی ہے؟ رسول نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ رسول او آسمان بارش ہوئی تھی، اس سے بارش کے کچھ یعنی پانی چھینٹیں ہمارے اناج پر آ گئی، یہ میں نے نہیں کیا، اوپر والے کی مرضی سے ہوا، میں نے پانی نہیں ڈالا، پانی کس نے ڈالا؟ بارش نے، یعنی میرا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا، لیکن تمہارا قصور کیا ہے بزنس میں؟ تم نے اس کو نیچے رکھا اور سوکھے اناج کو اوپر رکھ دیا۔ افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر سچا تاجر ہوتا ہے امانت داری کے ساتھ ہے تو بھیگا اوپر رکھ دے تاکہ لوگ دیکھ لیں، جس کی مرضی ہوگا خریدے گا، جس کی مرضی ہوگی نہیں خریدے گا۔ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، خبردار، ایک اصول آپ نے بیان کیا، من غشنا فلیس منا،
جس نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم کو سے مراد مسلمان، جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس طرح سے بس 1 منٹ، 1 منٹ 2 منٹ، ایک اور کتنے وصول ہو گئے؟ نمبر 6 ہمارے اسلامی وصول ضابطہ، تاکہ اس کے بعد بزنس کا بیان ہو تو فقہ و تجارت سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جس کو جوامع الکلم میں کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کی علماء نے بہت بڑی شرحیں کی، خاص طور پر ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس حدیث کو جوامع الکلم اور اسلام کی ایک بنیاد اور ستون قرار دیا گیا۔ کیا؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ، نہ تم نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان۔ آپ بزنس کریں، کاروبار کریں، لین دین کریں، تجارت کریں، تو اللہ یہ بھی نہیں کہتے آپ نقصان اٹھائیں، نہ آپ نقصان اٹھائیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچائیں۔ یہ تجارت کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ انشاءاللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے شیخ معاذ اللہ جزائے خیر دے، کسی موقع پر تجارت رکھ لیں، ورنہ اگر ہم کو کہیں گے تو انشاءاللہ وقت کا انتظار کریں، لیکن اس کے لیے 2-4 دن چاہیے، 1 دن نہیں۔ 1 گھنٹہ رکھیں، شیخ 1 گھنٹہ، 1 دن نہیں، دن میں کہیں ایک پروگرام رکھ لیں نا، تو کہیں بھی پروگرام رکھیں، لیکن ذرا ٹائم ہو تاکہ ان کو بھی اس میں سیٹ کرنے کا موقع ملے۔ ایک ہی دن سب بیان کر دیں گے تو سب سیٹ نہیں ہو پائے گا، اس میں انسیٹ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں، سسٹم خراب ہو جائے گا اور سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اتنا ہی اس لیے جتنے بھی سسٹم جو ہے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تجارت کے اوپر کے اصول۔ اور پھر وہی ایک چیز یاد رکھیے گا، یہی وہ موقع ہے جس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض۔ کتنا علم؟ اتنا کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں، برائیوں، حرام کاریوں سے بچا سکے۔ جو کر رہا ہے فتویٰ تو نہیں دینے کے لائق، لیکن کم سے کم موٹے موٹے حلال و حرام، جب علم اٹھ گیا تو کیا کہتے ہیں، ارے بھائی یہ سب باتیں اپنے پاس رکھیں مولانا، آج ایسے تجارت کریں گے تو گھر بیٹھنا پڑے گا، بزنس ہی نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے برکت اٹھ گئی۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا، صحیح ہے ان کی روایت، 2 پارٹنر، 2 آدمی شراکت میں کام کرتے ہیں، ایک کا پیسہ اور دوسرے کی محنت، مزاربت پر، یا 50-50۔ اللہ اکبر، دونوں اللہ کے نزدیک بہت پسند ہے یہ کاروبار۔ اللہ کے رسول میں بارک یبارک اللہ فیہ، اس ان کے بزنس میں اللہ برکت دے گا۔ کب تک؟ جب تک دونوں میں سے کسی کی نیت خراب نہ ہو جائے۔ کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی، چکر چلنے لانے کا، اب اللہ ساری برکت ڈالے گا۔ تو اسلامی طور طریقے پر ہم برکت کریں، کاروبار کریں گے۔ ایک صحابی تھے شیخ آدمی، وہ جب بھی کوئی ادھار لیتا مانگتا تو منع، لے جاؤ، کب دو گے؟ فلاں دن دوں گا، فلاں دن۔ تو صبح سویرے ہی فجر کی نماز پڑھتے اور اپنے غلام سے کہتے چلے جاؤ، آج اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دے دینا، اور ہمیشہ کبھی ان کو نقصان نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا بابا آپ کیا پڑھ کے پھونک مارتے ہیں کہ کبھی کوئی کسٹمر آپ کا پیسہ لے کے نہیں بھاگتا، کیا کرتے ہیں؟ آپ کا نقصان نہیں ہوتا، کوئی بھاگتا نہیں، آپ کا ہمیشہ سارا مال جتنا دیتے واپس آ جاتا۔ کہا کہ ہمارے کانوں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا،
اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ تو صبح سویرے جس نے دینے کا وعدہ کیا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور اپنے نوکر اپنی اولاد کو کہتا ہوں فجر کی نماز پڑھ لیے، صبح سویرے چلے جاؤ، برکت کا وقت ہے، وہاں مل جائے گا۔ اور واقعی کہاں بک جائے گا، ابھی تو سوتا ہوگا وہ۔ صاحب ہی جاتے پوچھتے بھائی آج دینے کا وعدہ کیا ہے، دے دیتا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی کیا ہوتا ہے اگر نہیں دے پائے گا، دوسرے دن جاؤ آج دینے کا وعدہ کیا ہے، دے دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ پوچھ لینا آئندہ کب دو گے، اگلی تاریخ ڈیٹ جو بتائے نوٹ کر لینا، واپس آ جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے جب وہ سیٹھ تاجر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر کے آئے، اللہ اس نے اتنا پاپ کیا ہے، بڑا پاپی ہے، اتنا گناہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو یہ میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا اور میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، اس لیے اس کے گناہوں کو ختم کرو، میں نے بھی اپنے بندوں پر رحم کرم کرنے والے کو مہربانیوں سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تب، ورنہ قول شافعی کے اور ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے، شافعی قول پھر کبھی نی حکیم خطرے جان اور نی ملا خطرے ایمان۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم معذرت بھی چاہیں گے ذمہ داروں سے، میرے خیال میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کے شوق کو باقی رکھیں اور آئندہ کسی فرصت سے ملاقات ہو تاکہ تجارت اور اس کے فقہ التجارہ پر کچھ گفتگو ہو، اگر شیخ معاذ نہیں کریں گے تب انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب واتوب الیہ۔